جہل نے آکھیا کہ اج جیڑا محمد دا سر لے کے آوے گا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا۔ عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے کہ تو 100 اونٹ دا انتظام کر تے میں محمد دا سر لے کے آیا۔ ابو جہل نے آکھیا کہ ساڈے مکے دے اندر عمر ایک شیر ہے، اگر انہیں دعویٰ کر لیا تو محمد دا سر ضرور لگے آوے گا۔ گرامی قدر حضرات، ادھر حضرت عمر فاروق میان چو تلوار نکالی تے مکے دی گلی چ جا رہے، رستے چ حضور ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ فرمایا عمر اج تیری تلوار نیام چو باہرے، لگدا اج کسے دی خیر نہیں۔ آپ دے لبا چ نکلیا کہ میں محمد دا سر لین واسطے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا جی محمد دا سر لین چلے آئے تے انہاں دے گھر بعد وچ جاویں، پہلے اپنے گھر دی خبر لے محمد دا ایمان تے اسلام تیرے ویڑے پہنچ گیا آئی۔ چھا کیویں؟ آکھیا تیری بہن تے بہنوئی نے اسے محمد دا کلمہ پڑھ دیا آئی۔ نبی کریم دے گھر جاون دی بجائے عمر فاروق اپنی بہن دے گھر گئے، بہن تے بہنوئی قرآن مجید دی تلاوت کر رہے، آپ نے دروازہ کھڑکایا، بہنہ اپنے بھائی دے قدمہ دی آواز دے چاپ دی پہچان دیا نے کہ میرا ویر آگیا ہے۔ جدو دروازہ کھڑکایا تے بہن نے آکھیا اے آواز، اے لہجہ، اے سارا انداز میرے بھائی عمر فاروق دے، انج لگدا عمر فاروق آگے نے، جلدی کرو اے قرآن مجید دے اوراق چھپا دیو۔ سارے اوراق چھپا کے سارے چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن نو پہلا سوال کیتا، اب میں کی پیا سننا؟ تے بہن پکار کے کہنے لگی جو سنے آئی سچ سنے آئی۔ بہن دے منہ تے تھپڑ ماریا، خون نکلیا۔ بہن کہنے لگی جنہ مردی مار لے، عمر ایک گل یاد رکھی جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے، میری ہڈیاں توڑ دے پر یاد رکھی کلمہ شہادت پڑھ کے آکھیا میں گواہی دینی ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عمر فاروق نے پیر در پہ بہنو تھپڑ مارے تے بہن پکار کے کہنے لگی جنہ مار نہیں مار لے میں دامن محمد نہیں چھوڑا گا۔ عمر نے آکھیا میں تیری جان کڑ دے مانگا تے بہن کہنے لگی کڑ دے میری جان کڑ دے، یہ محمد دا ایمان ہی نہ دیا تے میں رب دی جان بھی کی کرنی ہے۔ عمر فاروق نے خیال آیا سارا عرب تے میرے کلو ڈر دے، ایک عورت ہو کے میری بہن ہو کے میرے کلو نہیں ڈر دی، او کیڑی طاقت ہے جن ایک عورت نو عمر فاروق دے سامنے کھڑا کر دیتا۔ پوچھا بہن اے تینوں حوصلے کنے دیتے، اے طاقت کنے دیتی؟ تے بہن بول کے کہنے لگی ویرا جسم دی طاقت نہیں اے ایمان دی طاقت بھی بول دی ہے جڑا میرے نبی نے مینوں عطا کیتا ہے۔ دل پسیج گیا، ادھر کونین دے والی دی دعا دا اثر ہو گیا۔ گرامی قدر حضرت عمر فاروق نے بہن نو فرمایا جدو میں دروازہ کھڑکایا تے کسی کلام دی آواز آ رہی سی، او کیڑا کلام ہے؟ بہن کہنے لگی اوہی کلام ہے جن نے میرا دل بدلیا، جن نے کائنات نو بدلیا، اوہی کلام جڑا اللہ نے میرے نبی تے نازل کیتا۔ آکھیا ذرا مینوں کلام تے سنا جن نے تیری دنیا بدل دیتی۔ آکھیا ویرا انج نہیں، اللہ قرآن چ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا انہوں پاک ہاتھ لگاون تے تو پاک نہیں، ایسے ویلے مشرک ہے، جا پہلے پاک ہو کے آ پھر تینوں قرآن سناواں گی۔ عمر غسل کر کے آئے، بہن دے سامنے بیٹھ گئے، آکھیا باجی ہن مینوں قرآن سنا، او مینوں کلام سنا۔ بہن نے قرآن پڑھیا، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا۔ اے جوانو جڑے ویلے بہن نے قرآن دے ورگے کھول کے پڑھیا، کہ بہن کہنے لگی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ بہن نے پڑھیا تو ہاں، تسی سبحان اللہ پاویں گھر جا کے بولو میں تقریر کر کے جانا ہے۔ کی بولیا تا ہاں۔ عمر فاروق نے فرمایا ذرا ٹھہر، یہ کیڑی زبان ہے؟ تا ہاں، یہ تا ہا حروف مقطعات چوئے، کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے ویکھ لو پورے قرآن دا ترجمہ لکھیا ہوئے گا پر تا ہا دی جگہ ترجمے چ بھی تا ہا ہی لکھیا ہوئے گا۔ کیوں؟ اے سرم بین اللہ و رسولہ، اے اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ کریم جان دے نے، انہاں دا ترجمہ تے جبریل نو بھی نہیں آیا۔ تے حضرت عمر فاروق نے پوچھا بی بی اے کیڑی زبان ہے؟ آکھیا عربی ہے۔ ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب اے تا ہا دا ترجمہ کی ہے؟
ادا اہل لغت نے ترجمہ نہیں کیتا پر حروف مقطعات ترجمہ اہل عشق نے کیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ علم لغت دے اندر تا ہا دا کوئی ترجمہ نہیں پر علم ابجد دے اندر ہے۔ آپ فرما دینے حرف تا دے 9 عداد نے اور ہا دے 5 عداد نے، 9 تے 5 نو ملائیے 14 بن دے۔ تا ہا کہہ کے اللہ نے فرمایا اے 14ویں رات دے چن مگو چمک دے چہرے والے منو تیرے مکھ دی قسم ہے۔ اور اعلی حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تا ہا دے 14 عداد نے تے تا ہا کہہ کے اللہ فرما رہے ہیں اے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ، اے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ۔ تو بہن نے پڑھیا تا ہا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا بی بی ذرا بعد وچ قرآن سنا کے پہلے دس زبان کیڑی ہے؟ آکھیا عربی ہے۔ آکھیا ماں بھی عربی، ماں عربی، باپ عربی، قبیلہ عربی، معاشرہ عربی، زبان میری عربی، پر آ کیڑی عربی جڑی میری سمجھ نہیں آ رہی؟ تا ہا، یہ تا ہا کی ہے؟ بہن کہنے لگی میں عمر میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے، میرے نبی دی پیشانی میرے نبی دی جبین تے متھے دا نام ہے۔ عمر فاروق دے دل دی دنیا بدل گئی تے بہن نو کہن لگے بہنا ان قرآن جی نہیں سننا جدے متھے تو قرآن شروع آندا ہے او چہرہ سامنے ہوئے قرآن سنن دا لطف آوے، چہرہ سامنے ہوئے جدے متھے تو قرآن شروع آندا ہے پھر میں قرآن سنا۔ بہن نو کہن لگے مینوں محمد دے بوئے تے لے چل۔ بہن نے آکھیا چل، آکھیا انج نہیں آ ہن میرے ول ویکھیا جے اے جویں سیالوی صاحب میرے گلے وچ لیا کے تے اے اجرک سندھی پہنا کے گئے نے نا، بس بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے اس طرح کر کے اپنا کپڑا گلے چ پا لیا تے بہن نو فرمان لگے کپڑا پھڑ ہن مینوں گسیٹ کے محمد دی بارگاہ چ انج لے کے چل جویں آقا دی بارگاہ چ غلام جاندے نے، غلام جویں آقا دی بارگاہ چ جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات ہن عمر فاروق اس حالت چ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ آئے، تارے ارقم دا دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون؟ آکھیا عمر آیا ہے۔ ماڑے ماڑے غریب صحابہ چھپن لگ پہ، حضور نے فرمایا چھپ دے کیوں؟ تے بلال حبشی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آیا بڑا ہی ماردا ہے۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا نہ چھپو، آیا نہیں میں بلایا ہے، مانگ کے لے آئے، مانگ کے لے آئے، آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ حضرت امیر حمزہ نو یہ چند دن ہوئے سن کلمہ پڑھیا، او امیر حمزہ جہدے بارے میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا اللہ دا بھی شعر ہے تے محمد دا بھی شعر ہے۔ اس حضرت امیر حمزہ نے تلوار لہرائی، فرمایا کوئی نہ چھپے، میں امیر حمزہ ہے وہاں یہ عمر چنگی نیت لے کے آیا ہے پھر تے خیر ہے، تے یہ مندی نیت لے کے آیا ہے تے اج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا۔ فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، عمر فاروق نگاہ نیچے، سر نیچے، ہاتھ بند کے مصطفیٰ کریم دے سامنے کھلو گئے۔ نبی پاک نے تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھایا تے اکھ چپا کے فرمایا عمر کدھر آئے ہیں؟ تے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی سچی پوچھو تے گھروں تے تہاڈا سر لینا آیا سا پر ہن اپنا سر دینا آیا، اپنا سر دینا آیا۔ گرامی قدر حضرات اس ویلے عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا، صحابہ نے زور نعرہ تکبیر لگایا کہ عرب تے مکہ دیاں پہاڑیاں گونج گئیاں۔ اس ویلے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، آکھو سبحان اللہ تے پڑھاؤ قرآن دی آیت جڑی اللہ نے حضرت عمر فاروق دے ایمان لے آمد قرآن دی آیت نازل کی تھی۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا اے نبی حسبک اللہ، اللہ تو آڈے لی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، تے آ جڑے مومنین جو تو آڈی اتباع کر دینے نا اے ہون تو آڈے لی کافی نے۔